فواد صاحب آپ بار بار یہ بات کہتے رہے ہیں کہ آپ کی تو نظر میں پی ٹی آئی کو اس وقت پہلا کرنے والا کام ہی یہ کرنا چاہیے کہ مولانا صاحب کے ساتھ الائنس بنانا چاہیے، ملٹی پلائر ایفیکٹ آئے گا تحریک میں اور پھر بات میں وزن پڑے گا۔ آج یہ خبر آئی ہے کہ جناب راستہ اس طرف جا رہا ہے، جاتا آپ کو نظر آتا ہے یا ابھی بھی ایسا یہ حقیقت سے دور ہے بہت؟ یہ ابھی میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے اندر ایک گروپ ضرور ہے، اسد کیسر صاحب ہو گئے، کچھ اور لوگ ہو گئے جو چاہتے ہیں کہ مولانا جو ہیں وہ کسی طریقے سے ساتھ شامل ہوں، لیکن جو پی ٹی آئی کے اندر ایک بڑا گروپ ہے اسپیشلی عمران خان کے ساتھ جن کا ایکسیس ہے، وہ مولانا کو اپروو نہیں کر رہے، اور اس وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ اگر دیکھیے نا یہ ہو جاتا سال پہلے ہو جاتا جب میں کہہ رہا تھا، اور میں نے تو خان صاحب کو بھی جا کے کم از کم 3 دفعہ یہ بات کہی، اور اگر وہ ہو جاتا تو آپ دیکھیے نا یہ عمران خان اب تک جیل سے باہر ہوتے، کیونکہ اس وقت جو پی ٹی آئی ایسا کا کیا کر پرابلم لیتے ہے وہ مولانا یہ صاحب ایک ہے سال کہ میں کہ خان صاحب کی رہائی ہو جاتی؟ دیکھیے اس کی وجہ یہ تھی کہ مولانا اس پوزیشن میں ہے کہ حکومت جب اگر بات چیت کرتی تو مولانا کے ذریعے ایک بفر کریٹ ہوتا پی ٹی آئی کے درمیان اور حکومت کے درمیان، اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، جو کہ آگے چل سکتا تھا۔ ابھی تو پرابلم صرف یہ آ گیا ہے نا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی اتنی اکیلی ہے کہ کوئی بفر ہی نہیں ہے درمیان میں کہ جو بٹھا سکے، جو کوئی بات کر سکے۔ سو مولانا کی موجودگی کا یہ فائدہ ہوتا کہ وہ ایک بات چیت میں وزن آ جاتا اور پھر ایک بلیٹنٹ ریفیوزل بھی مشکل ہو جاتی، کیونکہ بہرحال پاکستان میں اگر آپ دیکھیں کہ اسٹریٹ فورس کن 2 جماعتوں کے پاس ہے تو ایک تحریک انصاف کے پاس ہے، دوسرا جے یو آئی کے پاس ہے، لیکن اور اچھا صحیح صاحب وہ تیسری بفر ہو کوئی اور سکتے ہیں کہ پارٹی ان نہیں؟ کا میچ نہیں کرتی۔ کیونکہ ایک بات یہ بھی آتی ہے نا، بار بار کوئی مانتا ہے، کوئی آف دا ریکارڈ کہتا ہے کہ یار مسئلہ یہ ہے کہ اگر کچھ ہم تو چاہتے ہیں جمہوری قوتیں ساتھ چلیں، لیکن خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ادھر جیل کا دروازہ کھلے گا، ادھر وہ سڑکوں پر آئیں گے، پھر جب اقتدار میں آئیں گے تو ہم کو جیلوں میں ڈالیں گے۔ تو اچھا زئی صاحب جب کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، خان ایسا کچھ نہیں کرے گا، میں گارنٹی دیتا ہوں، تو اچھا زئی صاحب وہ بفر بن سکتے ہیں یا نہیں؟ وہ باوجود ایسا نہیں بن سکتے بفر؟ دیکھیے اچکزئی صاحب تو نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کا تعلق ایک رہا ہے، اگر وہ نواز شریف صاحب کو اس پہ قائل کر لیتے تو پھر تو اچکزئی صاحب کی ایک کامیابی ہوتی، لیکن چونکہ وہ نواز شریف صاحب کو قائل نہیں کر پائے تو اب اچکزئی صاحب کا ایسا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور باقی نون لیگ کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے نہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو اصل ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس اسٹریٹ فورس ہے، اور جو بھی ان کے ساتھ اگر حکومت مذاکرات کرے گی تو دے ول کیپ ان مائنڈ کہ جو عمران خان اور مولانا کا جڑنا، سڑک کے اوپر جڑنا حکومت کے لیے پھر اس کو پچھاڑنا آسان نہیں رہتا۔ تو لیکن ایک دیکھیں نا، ایک جو ان کا ایک بارگیننگ قوت ہے وہ مولانا کے پاس 12 اچکزئی صاحب سے زیادہ ہے۔ آج کی تاریخ میں آپ کی رائے اور تجزیے میں خان صاحب تو اس رائے کے حامی نہیں ہے نا کہ قائد حزب اختلاف کا مسند یا اختلافی تحریک کی سربراہی مولانا صاحب کو دی جائے؟ نہیں، جو میری معلومات بھی ہیں، جو میری بات بھی ہوئی، ابھی عمران خان جو ہے وہ اس پہ قائل نہیں ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کو یہ بتایا گیا کہ جو لوگ 26ویں ترمیم کے اوپر تھے کہ مولانا نے انہیں بہت بڑا دھوکہ دیا اور جا کے 26ویں ترمیم کر لی، حالانکہ بات اس کے بالکل الٹ تھی۔ بات یہ تھی کہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تھی انہوں نے مولانا کو دھوکہ دیا تھا، اور عمران خان کو بالکل مولانا کے بارے میں غلط گفتگو پہنچائی گئی۔ دھوکہ اس سینس میں کہ وہ مولانا صاحب کے لوگ تو کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ہم سے کمٹ کر کے گئی کہ آپ یہ بات مانے تو ووٹ دیں گے، ہم نے وہ ساری باتیں منوائیں اور پی ٹی آئی پھر یہ کہہ کے پیچھے ہٹ گئی کہ جی خان صاحب نہیں مانتے۔ نہ صرف کمٹ کر کے گئی، انہوں نے ڈرافٹ بنا کے دیا 26ویں ترمیم کا کہ یہ آپ کر لیں تو کافی ہے۔ جو 2-3 چیزیں رہ گئیں اس کے اوپر مولانا نے کہا کہ جب دوسرے آتے ہیں تو بیٹھ کے ان پہ بات کر لیتے ہیں، اور وہ اس کو بھی پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے ساری کمٹمنٹ کی مولانا سے، سب کچھ کر کے، اور پھر اس کے بعد پیچھے ہٹ گئے، اور نہ صرف پیچھے ہٹ گئے بلکہ عمران خان کے سامنے سارا مدعا بھی جو ہے وہ مولانا کے اوپر ڈال دیا۔ اسی لیے تو مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ جو یہ پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو انڈر 18 کے پلیئر ہیں اور ان کے اوپر کوئی اعتبار کیا یہ نہیں جا لوگ تو سکتا۔ پیچھے نہیں ہٹے نا، لیکن خان صاحب بہرحال نے ویٹو کر دیا نا، تو اس میں بیچاری پی نہیں، ٹی تو آئی کا کیا انہوں نے قصور؟ جا کے خان صاحب کو، اگر میں جا کے خان صاحب کو یہ انفارمیشن دے رہا ہوں کہ ہمیں لاسٹ منٹ کے اوپر دھوکہ دیا گیا اور یہ ایسے کیا گیا، تو ظاہر ہے کہ میں ویٹو ہی کروں گا نا، آپ ویٹو ہی کریں گے نا، کیا اگر کریں خان گے؟ صاحب کہیں گے دیکھیں دفع کرو بہرحال تو اوکے۔ وسیم، اب ایشو یہ ہے کہ دیکھیے آگے تو آپ نے بڑھنا ہے، آگے بڑھنے کے 2 ہی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ حکومت خود فیصلہ کرے
کہ وہ ٹمپریچر نیچے لائے گی، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے بھی ایک ایفرٹ ہو. سو مولانا فضل الرحمان ہوں، جی ڈی اے پیر صاحب پگاڑا ہوں، حافظ نعیم صاحب ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو بہرحال رول پلے کر سکتے ہیں. اور میرے یہ خیال ہے کہ اس وقت پاکستان کے لیے ان لوگوں کو رول پلے کرنا چاہیے. ہم تو شجاعت صاحب کے پاس جب گئے تھے ہاں ہاں تو بڑے دیکھو وہ بزرگ آدمی بھی ہیں اور بڑے عقل مند آدمی بھی ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہمیں کہ دیکھو آپ لوگوں کی یہ ایفرٹ بڑی اس لیے ضروری ہے کہ یہ آخری سال ہے. اگر پاکستان کا ہم ٹمپریچر نیچے نہیں لائے اور ہم نے چیزیں بہتر نہیں کی تو پاکستان کو بہت نقصان ہوگا. یہ جو شجاعت صاحب کے الفاظ تھے. اچھا اچھا تو آپ یہ جو لوگ ہیں جو جہاندیدہ لوگ ہیں، میرے خیال میں پیر صاحب پگاڑا ہے، حافظ نعیم ہے، مولانا فضل الرحمان ہے، ان لوگوں کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ پاکستان کو ایک اتنے بڑے بحران سے نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا اینڈ یو کریں. تھنک اور if offered حکومت اسٹیبلشمنٹ فاصلہ کم کرنے میں مدد دیں، if offered مولانا صاحب will be happy کہ وہ قائد وزیر آپ کا عہدہ سنبھالیں آپ کے خیال میں؟ دیکھو نا، سمپل بات ہے. آپ مجھے بتائیے کہ اگر مولانا آج اپوزیشن لیڈر بنتے ہیں تو مولانا کے قد میں اضافہ ہوتا ہے یا وہ کمی ظاہر ہے آتی ہے؟ سیاسی ریلیونس، سیاسی قد سب بڑھے گا. ظاہر ہے اپوزیشن کی تحریک کے سربراہ پھر پارلیمان میں بڑا بات ہے. پھر ظاہر ہے کہ مولانا کو تو اچھا لگے گا، ایکسیپٹ کریں گے. اور مولانا کا اپوزیشن لیڈر بننے کا فائدہ پی ٹی آئی کو یہ ہوگا کہ وہ جو بات پی ٹی آئی کے لیے وہ کر سکتے ہیں، وہ پی ٹی آئی میں بھی کوئی اور آدمی نہیں ہے کہ جو یہ کر سکے. نہیں مولانا صاحب کو یہ خدشہ لہٰذا نہیں ہوگا کہ یہ یار اگر کل کو ذرا سا پی ٹی آئی کے مطابق کام نہیں ہوا تو پھر سوشل میڈیا سے کام شروع ہوگا اور پارلیمان میں ختم ہوگا گالیاں دینے کا، اس لیے چھوڑو یار، یہ خدشہ نہیں ہوگا ان کو؟ مولانا کون سا ہر وقت ٹویٹر دیکھتے رہتے ہیں؟ یہ تو ایک بڑا چھوٹا سا طبقہ ہے نا ٹویٹر کے اوپر، جس کو لگتا ہے کہ ساری دنیا ہم چلا رہے ہیں، اور اوپر سے ہمارے اسٹیبلشمنٹ میں لوگ ہیں وہ بھی ہر وقت ٹویٹر دیکھتے ہیں. اگر وہ نہ دیکھیں تو وہ ہوگا کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. بٹ نن دا لیس چونکہ ایک اس کا ہے وہ افیکٹ ہے، وہ چیزیں ہیں، وہ اس پہ اثر ہوتا ہے. بٹ مولانا میرا نہیں خیال کہ اتنا زیادہ کوئی سوشل میڈیا کے اوپر، ان کا ووٹ بینک کا بھی سوشل میڈیا کا اس طرح کا نہیں ہے زیادہ نا. نہیں ہے. سو اس لیے یس خاص حد تک تو ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں ہے. بٹ میرے خیال میں مولانا ہو گئے اور پیر صاحب ہو گئے اور حافظ نعیم صاحب ہو گئے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو پی ٹی آئی کو اکٹھا کرنا چاہیے تھا، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے آپ حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان لیکن آپ کے ایک خیال میں ہنوز مذاکرات. دلی دور است؟ ہنوز دلی دور ہنوز است، ابھی مجھے لگتا نہیں اتنی جلدی کہ وہ ہو آپ کو سکے گا. چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ایسا ہی ہونے ہے. چاہے. بہت شکریہ فواد صاحب.